ناظرین کرام، ملتان میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے جہاں پر 8 سالہ معصوم سی بچی کو ہمسائے اپنے گھر بلاتے ہیں، پھر اس کو قتل کرتے ہیں اور پھر قتل کرنے کے بعد اس کو صوفے کے اندر جو ہے وہ سلائی کر دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمسایوں کے حقوق سب سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی اولاد نہیں تھی، اپنے ہمسایوں کی بیٹی برداشت نہ ہوئی، اس بچی کو پہلے اغوا کیا، اپنے گھر لے گئے اور پھر اپنے ہی ہمسایوں کے ساتھ مل کر اس بچی کو ڈھونڈتے رہے۔ بچی نہ ملی، بچی کی گردن پہ چھری چلائی گئی اور پھر چھری چلانے کے بعد اس کے اعضاء نکالے گئے بچی کے، اور بچی کے اعضاء نکالنے کے بعد باہر جا کر وہ اعضاء تو پھینک دیے گئے، لیکن جو بچی تھی نا اس کا جسم صوفہ نہیں ہوتا، صوفہ اس کے کپڑے کو ہٹا کر صوفے کے اندر رکھ کر پھر دوبارہ سے صوفے کو سلائی کر دیا گیا۔ اب دیکھیں انسانیت کی یہ صورتحال ہے۔ یہ میں انسانوں کی بات بتا رہا ہوں جن کو اللہ سے بھی نہیں اب ڈر لگتا۔ اولاد دینے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں، بچی گواہ ہوتی ہے، والد جو ہے وہ بچی کا باہر کے ممالک میں ہوتا ہے۔ جیسے اسے پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے، میری پھول سی بیٹی اغوا ہو گئی ہے، تو وہ فوراً پاکستان آ جاتا ہے۔ پاکستان آنے کے بعد وہ بھی بیچارہ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ تلاش کرتا ہے، یہاں تک کہ محلے دار جو ہوتے ہیں وہ سارے مل کر اس بچی کو، اس 8 سالہ معصوم بچی کو جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ بچی نہیں ملتی، شام تک بچی نہیں ملتی، یہاں تک کہ 3 دن تک بچی نہیں ملتی۔ ایف آئی آر کروائی جاتی ہے کہ بچی شاید کہیں گم ہو گئی ہے۔ پہلا دن گزر جاتا ہے، دوسرا دن بھی گزر جاتا ہے، لیکن تیسرے دن جو ہے وہ معصوم سی بچی جو ہے وہ صوفے کے اندر سلائی کر کے پھینک دی جاتی ہے۔ لیکن جب سمیل آتی ہے، اس سمیل کے تھرو لوگوں میں جو ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بدبو کس چیز کی آنے لگ گئی۔ بدبو کسی جانور کی نہیں بلکہ انسانیت کی وہاں پر سمیل آنی سٹارٹ ہو گئی۔ پولیس جو ہے وہ موقع پر پہنچتی ہے اور گھر والے کہتے ہیں ایک دفعہ آپ ساتھ والے گھر کی تلاشی لے لیں۔ ڈی ایس پی صاحب جو ہیں وہ خود پہنچتے ہیں اور گھر کی ساتھ والوں کی تلاشی لیتے ہیں، تو اندر جاتے ہیں تو سمیل جو ہے وہ اور زیادہ ہونے لگ جاتی ہے۔ جب کمرے کو دیکھا جاتا ہے تو کچھ نہیں ملتا، لیکن جب صوفے کو تھوڑا سا ہٹایا جاتا ہے تو صوفہ بہت بھارم اور اس کے علاوہ خون جو ہے، وہ جو خون ہے وہ لگا ہوتا ہے صوفے کو۔ وہ یہ کہا جاتا ہے جی کہ یہ بلڈ کہاں سے آیا، لیکن جیسے ہی صوفے کی گدی اور صوفے کا جو سامنے کپڑا لگتا ہے اسے پھاڑا جاتا ہے تو اندر وہ معصوم سی 8 سالہ بچی کا جسم پڑا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں، گھر والے جو ہیں بچی کے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، یہ لوگ بچوں کو اپنے گھر میں لاتے ہیں، ان کے اعضاء جو ہیں وہ نکالتے ہیں اور شاید اعضاء بھی بیچتے ہیں۔ یہ تو انویسٹیگیشن ہونے کے بعد پتہ چلے گا۔ ابھی تو ہمسایوں کو اتنے حقوق دیے گئے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے بچوں سے ہمسائے بھی خوش نہیں ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی سیفٹی خود کریں۔ ہم جو بڑا یقین کرتے ہیں ہمسایوں کے اوپر، ہمسائے اب یہ نکل آئے ہیں۔ حسد، بغض یہ اپنے لے کے اندر بیٹھے ہیں، اور دولت، شہرت، عزت، اس کے علاوہ اولاد دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن حسد جو ہے نا، حسد وہ بہت بری چیز ہے۔ اس لیے آپ نے اس سے بچنا ہے۔ اس معصوم 8 سالہ بچی کا قصور ہی کیا تھا؟ یہ قصور تھا کہ وہ ساتھ والوں کے گھر کھیلنے چلے جاتی تھی، یہ قصور تھا کہ وہ پھول ان کے گھر کا پھول بنتا تھا۔ لیکن آج کیا ہوا؟ اس بچی کو اس گھر میں کاٹ کر دفن کر دیا گیا، اس صوفے کے اندر سلائی کر دیا گیا، وہ محبت کرنے والی بچی کو وہیں پہ دفن کر دیا گیا، اور پھر پولیس نے آ کر جب بدبو پھیلی تو 3 دن بعد صوفے سے لاش ملی ہے، صوفے سے لاش نکالی گئی ہے۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ہمسایوں پر بھی یقین نہ کریں۔ یہ دیکھیں
खुद पे भी तरस खाएं, अपने बच्चों पर भी तरस खाएं। आजकल का दौर किसी पे यकीन करने का नहीं है, किसी अपने पे भी यकीन करने का नहीं है। खुद पर करें, अपने बच्चों पर करें और ध्यान रखें। इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि बहुत सारे लोग जो अपने हमसायों पर अंधाधुंध जो है वो यकीन करके बैठे हैं, यहाँ तक शॉपिंग पे चले जाना, बच्चे वहीं पे छोड़ के चले जाने।